الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اور بہت سارے واقعات ہم لوگوں نے دیکھے اور جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ وہ رسول ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹلی کلام کیا تھا، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر بارہا قرآن میں ملتا ہے، بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے جو پہلے رسول ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. بہرحال یہ ایسی قوم تھی، اس دور کی ایمان لانے والی قوم تھی، مگر ان لوگوں نے اپنے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام جو پہلے رسول تھے بہت ستایا، لٹرلی ہراس کرتے تھے. کوئی چیز مانتے نہیں تھے، مان کر نہیں دیتے تھے، اپنی ضد اپنی کنوینئنس سے کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو حکم دو جہاد کے لیے، وہ نہیں چلے، جہاد پہ جانا نہیں ہوتا تھا ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہتہ کہتے ہوئے داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے حبا حبا کہنا شروع کر دیا، وہی چٹکارے والی زبان. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے منا اور سلوى، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل غذا ملتی تھی ان کو، مگر ان لوگوں کو کہاں تھے، وہ زبان کے وہی چٹکارے لگے ہوئے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو یہ نہیں ہونا، موسیٰ بول لو آپ کے اپنے رب کو کہ ہمارے لیے ککڑی، پیاز، گیہوں، دال وغیرہ ہم کو بھی چاہیے. ہم ایک ہی کھانا کھا کھا کے بیزار ہو گئے. لک ایٹ دس، سبحان اللہ، کیسے قوم تھی یہ. پھر اس کے بعد ایک کے بعد ہر چیز کے لیے ستاتے گئے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف کر کے ان کو دیتے گیا، عطا کرتے گیا. اب ہم اسی کے کیا کیا واقعات ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا. لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ گائے کا واقعہ، کس طرح ان لوگوں نے سوال پہ سوال کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور فائنلی خود اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر لیے. اب اس میں آج کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں قارون کا واقعہ. یہ قارون یہ کون شخص تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ القصص میں ہی اس کا واقعے کا ذکر کر اللہ فرماتا ہے، یہ قارون تھا تو بنی اسرائیل میں سے، مگر کام کرتا تھا فرعون کے لیے. تھا یہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے، مگر اپنی قوم یعنی اپنے قوم کو مدد کرنے کی بجائے یہ کیا کرتا تھا، فرعون کے ہی کام، اس کے اگینسٹ یعنی قوم کے اگینسٹ میں کام کرتا تھا. اور اللہ اس کے بارے میں ذکر کر کے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فرماتا ہے، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. اللہ فرماتا ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر ظلم اور زیادتی کرتا تھا. کیوں ظلم اور زیادتی کرتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے، مگر بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کرتا تھا کیونکہ یہ فرعون کی طرف سے اپوائنٹڈ والا شخص تھا یہ قارون، اور وہ ایک عہدے پر، ایک رتبے پر، ایک پوزیشن پر تھا. اس وجہ سے بنی اسرائیل والوں کو جو ہے نا تنگ کرتا تھا، ظلم اور زیادتی کرتا تھا. اور اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے
کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قارون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں، جو کنجیاں ہوتے ہیں، جو کیز ہے، اس کو اٹھانا پڑنے کے لیے ایک گروپ آف بڑی طاقتور جماعت تھی، وہ بھی نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچے اس کے پاس کتنا کچھ نہیں تھا، کیا کچھ نہیں تھا، صرف کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک باڈی بلڈرز تھے، وہ بھی اٹھانے کے لیے اتنے کافی نہیں ہوتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں آپ سوچیں ایک کریڈٹ کارڈ ہمارے لیے کام کر جاتا ہے، رائٹ؟ پورے اتنے ملینس آف روپیز جو ہے نا، ایک سبحان اللہ پلاسٹک منی کے دور میں ہم ہیں کہ ایک کارڈ کافی ہو جاتا ہے، اس کو اٹھانا بھی کتنا آسان۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو ایسے خزانے عطا فرمائے تھے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ خزانوں کی انتہا دیکھیں کہ کنجیاں اتنے تھے۔ سوچے آپ کہ کتنا یہ دولت مند شخص تھا، مگر تھا دولت کا پجاری، اپنے آپ پر ہاٹینس یعنی غرور اور تکبر میں ملوث تھا۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کے کائنات کی شان کے لائق ہے، مخلوق میں بھی کوئی اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں آتا کہ کوئی اللہ کی کوئی بھی مخلوق کسی بھی چیز کی وجہ سے تکبر کرے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کو لائق ہے، تکبر کی صفت، کیونکہ وہ خالق ہے۔ تو بہرحال اب یہاں ہوا کیا، اللہ فرماتا ہے اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، جب کہ اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو ہے نا اپنے خزانوں پر اتراتا تھا، ہاٹینس اس میں تھی، بہت زیادہ تکبر کا شکار تھا، سمجھتا تھا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ جو ہے نا یہ میری اپنی صلاحیت، یہ میری اپنے ایفرٹس، یہ میری اپنی محنت، یہ میری اپنی نالج، یہ میں کرا، میری صلاحیتیں ہیں، میری وجہ سے ہے، یہ ایروگنس اس کے پاس آ گیا، ہاٹینس جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو تکبر ہم کہتے ہیں، جس کو انا ہم کہتے ہیں، یہ اس کو تھا کہ یہ اس وجہ سے ہے، اتنے لوگوں میں سے، یہ پوری قوم میں سے میرے پاس اس لیے ہے کیونکہ یہ آئی ڈیڈ اٹ واز بیکاز آف می۔ وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا تھا انسٹیڈ کہ اللہ کو ریلیٹ کرنا، کہ اللہ کو اس پر شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو قابل بنایا، وہ یہ کیا سوچا کہ اللہ کو ریلیٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ دولت کا پورا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا تھا، یہ میری صلاحیت ہے، میں اس قابل تھا، میرے اندر اتنی کیپیبلٹی تھی، اس وجہ سے مجھے اتنی دولت ملی۔ اور اس پر اس کے قوم کے لوگ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے لا تفرح، تو اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا وہ نہ کر، اپنے آپ میں یہ اتنا خوشی نہ بنا، اترا مت، سبحان اللہ، یہ لوگ کہنے لگے۔ اور اللہ فرماتا ہے کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ وہ جو ہے نا جب اس کو لوگ کہتے تو لوگوں کو یہ کہتا کہ یہ سب میرے اپنے ایفرٹس ہے، میری اپنی صلاحیت ہے، میری جو ہے نا محنت سے یہ ہوا ہے، تو یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ میرے اپنی نالج کے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اور کیا اللہ فرماتا ہے، تو ایک دن کیا ہوا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک دن وہ نکلا اب پورے قوم کے سامنے پوری آسائش کے ساتھ، پورا جو ہے نا کیا کرتے ہوئے، ٹاٹ دکھاتے ہوئے، پورا زینت کے ساتھ، آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، یعنی ایک معنوں میں شو آف کرتے ہوئے۔ اسی لیے شو آف کرنا پسند نہیں ہے، نہ ہی دنیا کے معاملات میں اور نہ ہی دین کے معاملات میں۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، تو یہ جو ہے نا عمل کو برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے، یہ ریا، یہ شو آف۔ اور آج شو آف کے نام پر ہم دیکھیں تھوڑا پڑھ رہے ہیں، ہم لیسنز کیوں ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم کو اس سے لیسنز ملے، جلدی رش کر کے بھی میں آپ کو واقعہ ایک تھوڑی دیر میں کچھ میں آپ کو جو ہے نا آیتیں بھی نہیں پڑھ کر میں آپ کو واقعہ سمپلی ایک سٹوری کی طرح بتا کر ہم آگے جلدی گزر جاتے ہیں۔ رش کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے،
ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے لیسنز گین کریں، اور یہ جو ہے نا ہم اپنی زندگی میں امپلائی کریں کہ ہم ایسا نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا کرا، لوگوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے ایک بڑے ٹھاٹ سے وہ پورا اپنے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا وہ نکلا۔ اب آج کے زمانے میں بولیں گے کہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اچھا ملینئر بنایا اور وہ مرسڈیز میں تیار ہو کر لوگوں کو شو آف کرتے ہوئے نکل رہا کہ آئی ہیو دس اینڈ آئی گاٹ دس بیکاز آف مائی ایبلٹی، مائی کیپبلٹی، میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے میرے پاس ہے، اور تم لوگ ڈسپائز کر لیتے پھرتا تھا، وہ ڈسپائز یعنی لوگوں کو کمتر سمجھتا تھا کہ یو ڈونٹ ڈیزرو دس، یہی تکبر ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں کیا بتایا، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ وہ اس طرح سے نکلا شان اور شوکت سے اپنی ٹھاٹ اور آرائش دکھاتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہ آئی ایم سم ون، کہ میرے پاس یہ ایک ایروگنس، ایک ہاٹینس کے ساتھ نکلا۔ اور کیا ہوا جب یہ نکلا تو اللہ فرماتا ہے قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ اور وہ لوگ جو ہے نا قارون کو جب دیکھے اس طرح سے، ان لوگوں نے کہا کہ کاش، جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں وہ کہنے لگے کہ کاش، کاش وی آلسو وش کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو دیا ہم کو بھی یہ سب کچھ ملتا، بے شک یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے۔ ٹھیک ہے، جو دنیا کے طالب تھے، یعنی جو دنیا کے طلبگار تھے، ان لوگوں کے سامنے سے جب یہ گزرا تو وہ لوگ ایک حسرت دل میں پیدا کرے کہ دیکھو کتنا نصیبوں والا ہے، کیا کچھ اس کے پاس ٹھاٹ ہے، آرام ہے، شان و شوکت ہے، دولت ہے، اور وہ جو ہے نا ایسی ہے اس میں بڑی، اب اس کے پاس وہ زمانے میں جو وہی تھی ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بگی ٹائپ، بہت سونے کی، بہت کی، اور کیا آرائش تھے ہوں گے اس دور میں۔ بہرحال جتنی بھی آرائش سے وہ نکلا تو وہ لوگ بھی آرزو کرنے لگے ہمارے پاس بھی ایسی بگی ہوتی اور ہم بھی اتنی ہی ٹھاٹ سے نکلتے۔ اب آج کل کے زمانے میں کسی کو ہم آج کے حساب سے اگر اس کو ہم کمپیئر کریں، کسی کو مرسیڈیز میں، رولز رائس میں، یا اور کیا پتہ نہیں اور بہت سے برانڈس ہیں ان کا کے، یا پھر کسی کو بہت اچھا گھر ہے، ان کے پاس کار ہے اور اتنی اچھی فیسلٹیز ہیں، ان کو دیکھ کیا نصیبوں والے لوگ ہیں، کیا اچھا ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، کاش مجھے بھی ایسا گھر ملتا، کاش مجھے بھی ایسا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ سبق وہی تو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے طلبگار لوگ، اور ہم آگے پڑھیں گے کہ اور جو دوسرے لوگ تھے جو علم کو زیادہ اہمیت دیتے تھے ان کا کیا معاملہ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی خواہشیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا تھا کلاس میں کہ دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال اور دولت دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچہ کرتا ہے، تو جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال، دولت، ایک رتبہ، ایک پوزیشن عطا کرتا ہے تو اس کا پہلی آرزو مجھے بتائیں کہ کیا رہتی ہے؟ انسان جب ہے نا ایک پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے، ایک جو ہے نا اس کو مال دولت مل جاتی، تو میرے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، میں اچھی جگہ شادی ہو میری، اور جو ہے نا میں بنگلہ بناؤں، اور میرے پاس اتنے کارس ہو، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس وہ ہو، دنیا کی یہ اتنے سرونٹس میرے آگے پیچھے کام کریں۔ یہی ہوتی نا اکثر لوگوں کی خواہش، مگر خواہش اس سے بڑھ کر آخرت کو، اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دولت دی تو ہم میں سے ہر ایک میں یہ ہونا چاہیے کہ 1/3 میں اس کا اللہ کے راستے میں دوں۔ وہ یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی، 2.5% جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فکسڈ ہے، وہ جو زکوٰۃ ہم جو دیتے ہیں ایوری ایئر، اس سے ہٹ کے اگر اللہ نے جس کو دیا ہے تو یہ خواہش کہ میں ایسا گھر بناؤں، میں ایسا ڈوپلیکس ہاؤس ہو، میں اتنی پراپرٹی رکھوں، میرے پاس ایسا ہو کہ کبھی کسی سے وہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور میں جو ہے نا ایک کے بعد ایک بناتے جاؤں، پھر اس کے بعد 2 3 4 لیٹسٹ سے لیٹسٹ کار، لیٹسٹ سے لیٹسٹ موبائل میرے پاس ہو، ایسی آرزو نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ہم کو وہی سبق مل رہا ہے، جو لوگ دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، ان لوگوں نے کیا کہا، کیا قسمت والا ہے،
کیا قسمت والا ہے، بڑا ہی نصیبوں والا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا سب کچھ عطا کیا. کاش ہم کو بھی ایسے ہی، اس کے جیسے ہی نا ہم کو بھی اتنا سب کچھ ملتا تو ہمارے پاس بھی اتنا بہت کچھ اچھا ہوتا. تو اب کیا ہوا؟ آن دا کنٹرری، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. اور ان لوگوں نے کہا کہ ویلکم، ہلاکت ہو تم پر، تباہ ہو جاؤ. تم کیسی سوچ رکھتے ہو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اور تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. جو یہ ایمان اور نیک عمل کی دولت، یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. اور کیا یہ تم ہے نا اس کو دیکھ کر تم اس کی خواہش کر رہے ہو؟ مگر بات کیا ہے دراصل کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا اصل نعمت دیتا ہے. افسوس ہے تم پر، تم ایسی سوچ رکھتے ہو. اللہ اکبر. اور اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. ایسی سوچ والے، ایسے سوچ والے ہر ایک نہیں ہوتے. کون ہوتے ہیں؟ صبر والے. تو صبر یہ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ایک جگہ پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھائی سے دفاع کرو، اچھائی سے دور کرو. برا کوئی کر رہا ہے اس کو اچھائی سے دور کرو. اور صبر کرنے والوں کو ہی یہ چیز، یہ صفت، یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں. تو خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ قرآن کس کو بتاتا ہے؟ جو بہت صبر والے ہوتے ہیں، جو علم میں آگے رہتے ہیں اور عمل میں بھی آگے رہتے ہیں، جو ایمان کی دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر وہ دولت کو بہت بڑی مانتے ہیں. تو اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ اکبر. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کی فضل اور رحمت سے ہے کہ اگر کسی شخص کو خوش ہونا ہے، فرح کا ورڈ یہاں پر بھی یوز ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اگر واقعتاً تم چاہتے ہو کہ یفرح، فرح یعنی اترانا چاہتے ہو، ایکچولی اترانے کا ہم کو حکم نہیں ہے. اگر کسی شخص کو اترانا ہے، خوش ہونا ہے، یعنی ایسی خوشی جس میں سینہ پھلانا ہے، تو وہ کس پر؟ یہ قرآن کی دولت کو پا کر. ہوا خیر مما یجمعون. یہ ہر وہ چیز سے بہتر ہے جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں. ٹاپ پہ قرآن کی دولت ہے. تو ایسا کوئی شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی دولت عطا کی، یہ قرآن کی دولت عطا کی، اور وہ دنیا والوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ کتنے نصیبوں والے ہیں. کسی ملینئر کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ وہ بڑے قسمت والے ہیں. تو اس نے معاذ اللہ اس قرآن کی ناقدری کی. اللہ اکبر. کیونکہ باقی رہنے والی چیز تو یہی ہے. اور ہم اب دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو یہاں پر دیکھیں دو ٹائپس آف پیپل ہیں. ایک وہ سوچ والے جو دنیا کی حد تک میٹیریلسٹک سوچ رکھنے والے، اور دوسرے ایسے لوگ کہ ایسے دو شخصوں پر رشک کرنے کی اجازت ہے. رشک یعنی ایک امیزڈ ہو کر دیکھنے کی اجازت ہے. ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا مال دولت عطا کیا اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. دوسرا ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہے، یعنی علم عطا فرمایا ہے، قرآن کا علم اور حکمت عطا فرمائی ہے، اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے اس دین کے لیے اپنا وقت، اپنا جان، اپنا مال جو بھی لگاتا ہے، جو بھی اللہ نے اس کو عطا فرمایا. تو ایسے دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. ایک کو نہیں حاصل ہوتی یہ کوالٹی، یہ جو ہے نا کہ جو علم کو زیادہ اہمیت دے، جو دنیا کو کم اہمیت دے بلکہ علم کو اہمیت دے، اور جو ہے نا ایمان کو اہمیت دے، عمل صالح کو اہمیت دے. اور وہ لوگ کیا کہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. یہ جو ہے نا خوش نصیب لوگ
ہیں وہ، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ صبر کرنے والے لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ اور اب کیا ہوا اس کے ساتھ معاملہ؟ اور جب یہ نکلا، لوگ اس کو سمجھائے لا تفرح، زیادہ اترا مت، یہ تو دنیا کی زندگی کی حد تک ہے، اللہ چاہے تو یہ سب ختم کر دے گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، یہ تو میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہے، یہ میں جو ہے نا، یہ میری اپنی محنت کی وجہ سے ملا۔ تو اب کیا ہوا اس کا انجام؟ اس سے پہلے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یہ چیز، اللہ کی ذات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا اس کو وہیں پر جب ہی اس کو ختم کر دے سکتا تھا، مگر اللہ دیکھیں دو رائے والے لوگوں کی بھی ٹاکس، کنورزیشن ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے لایا ہے تاکہ ہم بھی سدھریں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا ہوا تھا، کہ کچھ لوگ اس کو دیکھ کر کیا بولے اور کچھ لوگوں کا کیا نظریہ تھا اس کو دیکھ کر، اینڈ فائنلی اس کا انجام کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ جب وہ زمین میں دھسا دیا گیا تو کیا ہوا کہ کوئی جماعت اس کے کام نہیں آ سکی، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے۔ وہ پورے خزانوں سمیت، جس آرائش سے، جس خزانوں کا وہ بڑا وہ کرتا پھرتا تھا، بڑا لوگوں پر ٹھاٹ جماتا پھرتا تھا، ہاٹینس دکھاتا تھا، لوگوں کو ڈسپائز کرتا تھا، میری اپنی صلاحیت ہے یہ کہتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کا خزانے بھی تھے سب کو ختم کر دیا۔ اور اب دیکھیے لوگوں کے سینٹنس، وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے وہ کیا کہنے لگے جب صبح ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ تو وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے، صبح کو کہنے لگے کہ ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جسے کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی اس کی طرح دھسا دیا جاتا۔ اللہ اکبر، یعنی اچھا ہوا ہم کو یہ نہیں ملا، ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا۔ کل یہی لوگ، یعنی یسٹرڈے کی بات کر رہی ہوں میں، ان لوگ یہ کہنے لگے کہ کاش ہم کو بھی یہ ملتا، کتنا نصیبوں والا ہے۔ نیکسٹ ڈے مارننگ جب دیکھے کہ اس کو جو ہے نا پورے خزانے کے سمیت اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا زمین میں، تو وہ لوگ جو یہ تمنا کرنے لگے، بولے کہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لیا، زیادہ رزق ہم کو نہیں ملا، زیادہ ایسی مال دولت شان ہم کو نہیں ملی، اگر ملتی تو ہمارا بھی یہی اس کے جیسا ہی حشر ہوتا، اس کے جیسا ہم کو بھی زمین میں دھسا دیا جاتا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر ایک کا رزق کشادہ بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے۔ کوئی اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ پورے دنیا میں جتنا مال دولت ہے، اور وہی شخص کوئی رکشے والا ہے، حلال روزی کماتا ہے اور اللہ کے لیے ایمان والا ہے، دولت نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ دو روٹی بڑی مشکل سے کماتا ہے، مگر اللہ پر توکل ہے، اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہ کہیں لاکھ درجے اچھا ہے اس ملینئر سے جو پیلس میں رہتا ہے، جو محلوں میں رہتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر زیادہ ہے جو جھوپڑی میں رہتا ہے۔ تو بات اصل شے کیا ہے کہ نماز اور جو ہے نا اللہ کے تقوی کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی زیادہ اہمیت ہے، وہی یہ لوگ سمجھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہیں
اس قصے کی طرف۔ یہ اہل سبت، سبت کہتے ہیں عربی میں سبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو، اور اہل سبت سیٹرڈے والے، یعنی اصحاب سبت کون تھے؟ یہ سیٹرڈے والے لوگ۔ اب ہوا کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی روزگاری کا کچھ سبب نہیں تھا، کیونکہ ان کو جو ہے نا 40 سال تک بھٹکنے کا ان کو سزا کے طور پر مل گئی تھی، تو جو بھی ہے ان کی روزگاری، روزانہ کا انتظام وغیرہ یہ لوگ کیا کر لیتے تھے؟ مچھلیوں کا شکار کر کے مچھلیوں کا ہی ان پر گزارا تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اہل سبت والے جو تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی ایک بستی تھی، وہ جو ہے نا دریا کے کنارے آباد تھے، اور دریا کے کنارے آباد تھے، تو اب ان لوگوں کو حکم یہ تھا کہ سیٹرڈے کے دن شکار نہیں کرنا، اور مچھلیاں وہ کھانا نہیں، نہ ہنٹ کرنا، نہ وہ مچھلیاں کھانا، بلکہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یہ اتنے دن کر سکتے ہیں، مگر سیٹرڈے کے دن نہیں کرنا شکار۔ اللہ کی طرف سے ایک ان کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک ٹیسٹ کے طور پر تھا۔ تو سیٹرڈے کا دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ فرائیڈے کی مغرب سے۔ سیٹرڈے کی مغرب سے پہلے تک ان کو شکار منع تھا، نہ مچھلیوں کا شکار کرنا اور نہ مچھلیوں کا جو ہے نا مچھلیوں کو کھانا۔ اللہ اسی کے تعلق سے فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، اس بستی والوں کا جو کہ دریا کے کنارے کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھیں جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل گئے تھے۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، یعنی وہ ہفتے کے دن میں حد سے نکل گئے تھے، اور ان کا حد سے نکلنا کا اللہ کا دیا ہوا حکم چھوڑ دیے تھے، اور اللہ کا حکم کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اس میں ہوا تھا یہ کہ اب ان کو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا تھا کہ سیٹرڈے کے دن شکار نہیں کرنا تھا، ان کو کہا گیا تھا، مگر یہ لوگ کیا کرے کہ سیٹرڈے کے دن شکار کرنے لگے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سیٹرڈے کے دن ہی یہ مچھلیاں جو ہے اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ، ایک آزمائش کے طور پر چھلانگیں مارتی ہوئی زیادہ آتی تھی، اور دوسرے دنوں میں یعنی سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے، فرائیڈے والے دنوں میں وہ مچھلیاں دکھتی ہی نہیں تھی، جبکہ سیٹرڈے کے دن اتنے زیادہ مچھلیاں آتی تھی اللہ کی طرف سے، یہ ان کے لیے ایک آزمائش کے طور پر۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، اور جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، یعنی چھلانگے مار کے اتنی زیادہ تعداد میں آتی تھی سیٹرڈے کے دن، سمندر میں مچھلیاں سب اوپر کی طرف آتی تھی چھلانگے مارتی ہوئی، اور جو ہے دوسرے دنوں میں آتی ہی نہیں تھی بالکل۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور دوسرے ہفتے کے دوسرے دن وہ نہیں آتی تھی، لا تأتیہم، یعنی وہ نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالے رکھا، اس سبب کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ جو ہے نا نافرمان لوگ تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ جو دریا کے قریب آباد ہو گئے تھے کچھ لوگ بنی اسرائیل میں سے، وہ لوگ کیا کرے؟ اب 3 گروہ میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ کیا کہنے لگے؟ اللہ فرماتا ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 163 میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے ان کو سمجھاتے ہیں تاکہ رب کے سامنے ہم معذرت کرنے کے لیے، اور ان کے شاید کہ وہ ڈر جائیں، ہمارا مطلب اور مقصد یہی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ بستی اہل سبت والے 3 گروہوں میں 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ تو وہ ایک گروپ کیا کرتا
کہ ڈھٹائی کے ساتھ سیٹرڈے کے دن ڈھٹائی کے ساتھ شکار کرتا، نہیں بھی اب کیا کریں گے، مجبوری ہے، دوسرے دنوں میں آ رہا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا شکار کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ کھانے سے منع کیا ہے، یعنی اپنی طرف سے ایکسکیوزز نکال لیتے تھے اور کر لیتے تھے، دھڑلے کے ساتھ منع کیا ہوا چیز میں وہ جائز قرار کر لیتے تھے کہ نہیں اب ہم کو کرنا ہی ہے، ہمارا یہی روزگار ہے، ہم کو یہی روزی وغیرہ اسے ہی ملتی ہے، تو بہرحال ہم کو کھانا، ہم کھاتے نہیں، ہم سنڈے کھا لیں گے، سیٹرڈے کے دن پورا روزہ رہ جاتے ہم سنڈے کھا لیتے، مگر ہے تو وہ سیٹرڈے کی مچھلیاں۔ اور اس کے لیے کچھ لوگوں نے کیا کیا، اور جو ہے نا ایک کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے سامنے ایڈجسنٹ جو ہے کہ دریا کے ایڈجسنٹ میں دریا کے سامنے کچھ پٹس بنا لیتے تھے، گڑھے بنا لیتے تھے، اور مچھلیاں جو ہے نا جمعے جو سیٹرڈے کی مچھلیاں جو رہتی تھی وہ جو ہے اس میں وہ ہو جاتی تھی، اٹک جاتی تھی، اچھل اچھل کر آتی تھی، وہ جو ٹائڈز کی وجہ سے جو ویوز آتے ہیں سمندر میں، جو جد اور مزر کیا کہتے ہیں وہ اس کو اردو میں، بہرحال مد و جزر کہتے ہیں شاید، مد اور جزر جو ہوتا ہے نا، ٹائڈز ہوتے ہیں وہ ہائی ٹائڈز اینڈ لو ٹائڈز، جس کی وجہ سے وہ مچھلیاں جو ہے نا وہ گڑھے میں پھنس جاتی تھی، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے سنڈے کے دن مارننگ میں نکال لیتے تھے، سیٹرڈے کے دن وہ مچھلیاں پھنس جاتی تھی اچھل اچھل کر آ کر، اور سنڈے کر لیتے اور بولتے یہ تھے کہ ہم نے تو سنڈے نہیں کیا شکار، ہم نے تو سیٹرڈے نہیں کیا شکار اور سنڈے کر رہے ہیں، تو یعنی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، تو سبحان اللہ۔ اور ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جو منع کرتا تھا، دیکھو تم لوگ یہ کام نہیں کرو، یہ غلط ہے، اگر تم لوگ ایسا کریں گے نا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ لوگ، اور ایک گروپ ایسا تھا، ایک گروپ یہ تھا کہ ڈٹائی کے ساتھ یعنی کہ کلیور بن کر، اپنے آپ کو کلیور سمجھ کر یہ کام کرتے تھے کہ شکار کرتے تھے، دوسرا گروپ نہ شکار کرتے تھے نہ لوگوں کو روکتے تھے، تھرڈ گروپ وہ تھا جو روکتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے، یعنی امر بالمعروف بھی کرتے تھے اور نہیں انل المنکر بھی کرتے تھے، یعنی خود بھی بچتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے، کس طرح؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرو، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تم اگر ایسا کام کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا، مگر تو یہ جو سیکنڈ گروپ ہے وہ جو بیچ بیچ کر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جس کا نہ چھوڑے تو کچھ نہیں ہوتا اور نہ چھوڑتے بھی نہیں، اور نہ جو ہے نا انوالو بھی نہیں ہو رہے تھے، تو بہرحال ان لوگوں نے کہا کیا تم کیوں ان کو ڈراتے ہو، چھوڑ دو نا، ان کو بھی معلوم ہے کہ عذاب آئے گا، ان کو بھی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، تم کیوں بیچ میں جا کر منع کرتے ہو؟ تو یہاں پر بہرحال بہت سے اس میں واقعات ہے، ہم بھی ہمارے اطراف میں ہم کون سے گروپ میں فال ہوتے ہیں اس میں دیکھیے گا، ٹھیک ہے، کہ ایک ایسا گروپ تھا جو بیچ بیچ میں رہ کر چلتا تھا، کہ نہ روکتا تھا، نہ خود کرتا تھا، نہ دوسروں کو روکتا تھا، اور دوسرے جو کر رہے ان کو بھی روکتا تھا، نہیں بولو، نہ چھوڑ دو، نہ ان لوگ کر رہے ان لوگوں کو سزا ملے گی، تمہارا کیا ہے، کیوں ان کو بتاتے ہو، کیوں ان کو سمجھاتے ہو؟ تو یہ تھرڈ گروپ آف پیپل وہ کہنے لگے ہم اس لیے ان کو سمجھاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا قیامت کے دن اللہ ہماری پکڑ نہ کرے، اللہ ہم سے پوچھ لینا نہیں، ہم اللہ کے سامنے معذرت، اللہ ایٹ لیسٹ ایک عذر تو پیش کریں گے کہ اللہ ہم بتائے تھے ان کو، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بولنے سے یہ لوگ رک جائیں، ان کو نصیحت مل جائے، ہمارا یہ ریزن ہے، تو سبحان اللہ اب ہوا یہ کہ اب یہ لوگ جو نہیں کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے، ان کی ان حرکتوں سے بیزار ہو کر وہ دریا کی جگہ جو بستی آباد تھی وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کیا، فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے بھی ان کو کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اللہ اکبر، جب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو یہ وہ لوگ جو کر رہے تھے اور ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا عذاب ایز اے پنشمنٹ، یہ لوگ بندر بن گئے،
اللہ اکبر، ان کے جسم، ان کے چہرے پورے بدل کر بندر بن گئے۔ اور کیسے پتا چلا کہ ان کو یہ عذاب ملا؟ کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ، وہ جو چلے گئے تھے وہ لوگ واپس آئے دیکھنے کے لیے کہ کیسے ہے، حال چال پوچھنے کے لیے۔ تو جب وہ لوگ وہ بستی میں دیکھے تو بہت سارے بندر نظر آ رہے تھے۔ تو وہ لوگ دیکھے تو کیا ہوا، یہ بندر کیسے ہیں؟ تو وہ جو قبیلے والے، جو رشتہ دار، جو بھی ان کے جو بھی تھے، جو صحیح تھے، جو نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کو، قبیلے والوں کو پہچان کر لپٹ کر رونے لگ گئے۔ تو ان لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا اور یہ لوگ بندر بن گئے، اور بعد میں یہ قوم ختم ہو گئی۔ اچھا، اور ایک چیز میں بتاتی چلوں کہ یہاں سے پھر بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ جو ہے نا ہوموسیپین والا معاملہ، کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر بندر سے نسل بن کر پھر ایسا ہوئی، وہیں سے نسل چلی، نہیں، ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسان کے ذریعے سے ہی انسان آئے۔ یہ بندر اس لیے بنے کیونکہ ان کو سزا کے طور پر ایک پنشمنٹ ملی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے کوئی نسل نہیں چلی پھر۔ یہ ایسی سوچ رکھنا، ایسے وہ تھیوریز پر بلیو کرنا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن وغیرہ، بہرحال وہ سب چیزیں وہ پورے فالس چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے اور ہم کو پڑھایا بھی جاتا ہے، اور وہی جو ہے نا انفر کیا جاتا ہے یہ غلط نالج۔ تو بہت سی ہسٹری بھی غلط ہے، جو ہسٹری میں ہم کو بتاتے ہیں اکبر دا گریٹ، بلکہ وہ تو اتنا بڑا گنہگار ہے وہ۔ تو بہرحال یہ اصحاب سبت کا، یہ سیٹرڈے والوں کا قصہ ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ ہم بھی یہ تین گروپ میں سے کس میں فال ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے اسے روکو، یعنی اپنی پوری قوت طاقت سے اسے روکو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو، یعنی زبان سے یعنی بول کر کرو کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ نہیں تو کم سے کم ایٹ لیسٹ منیمم واٹ یو ہیو ٹو ڈو از کہ دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین لیول ہے۔ یعنی ایمان، جس کا ایمان بہت کمزور ہے نا، وہ دل میں برا جاننا چاہیے۔ تو ایٹ لیسٹ اپنی طاقت قوت والا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتھارٹی دیا تو اس کو منع کر دینا چاہیے۔ اگر نہیں، طاقت سے نہیں روک سکتے، اپنی قوت سے، اپنی اتھارٹی سے نہیں روک سکتے، تو بول کر روکے، بتا کر روکے، اپنی زبان استعمال کر کے روکے۔ اور جو منیمم جو کم لیول ہے ایمان کا، وہ ہے دل میں برا جاننا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کو اور بڑھائے، اور واقعے میں جتنے بھی واقعات ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بہت زیادہ عبرت لینے والا، سبق لینے والا بنائے، اور تاکہ ہماری زندگیوں میں جو ہمارا طرز عمل ہے وہ درست ہو جائے۔ ایسی تھنکنگ میں ہم نہ رہے، چلے ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہم کیوں جا کر ان کو سمجھائیں؟ تو ان کا معاملہ کیا ہوا پھر آپ دیکھیں۔ تو اور کس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، وہ بھی اللہ نے بتایا۔ اللہ نے ذکر قرآن میں کس کو بتایا، کس کا ذکر کیا، کہ وہ لوگ جو منع کرتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو منع کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں۔ اور وہ لوگ جو ڈھٹائی کے ساتھ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ہے نا شکار کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر کی شکل عطا فرما دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پڑھنے کو، ہمارے بولنے کو، ہمارے کہنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور جو بھی ان میں غلطیاں ہوئے، کوتاہیاں ہوئے بولنے میں، سننے میں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اور جتنا کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو زیادہ سے زیادہ اسباق، عبرتیں اخذ کرنے والا بنائے، اور تاکہ ہماری زندگی میں ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم یہ اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس محفل کا شمار اپنی بہترین محفلوں میں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔